کہ ہم نے نظر ثانی درخواست دائر کی تھی وہ خارج ہو گئی ہے، آیا ہم اپیل کر سکتے ہیں؟ اس کو جی مختصر جواب تو یہ ہے نو۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انه لکم عدو مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج سنڈے ہے اور ہم اپنی لیگل ایڈوائس یعنی قانونی مشورے دیا کرتے ہیں۔ یہ خط میرے سامنے ہے، تو میں نے بارہا ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ جب آپ سوال لکھا کریں تو مبہم نہ ہو، واضح انداز میں ہو، کیونکہ لا از بٹ سینس۔ تو اگر سوال غلط ہوگا تو پھر مشورہ بھی غلط آئے گا، جس سے آپ کو اطمینان نہیں ہوگا۔ یہ جی پہلا سوال ہے جی، ایک جونیئر وکیل صاحب نے بھیجا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ دستاویز کے گواہ کتنے ہوتے ہیں، گواہان حاشیہ کیا ہوتے ہیں، اور اگر ایک گواہ حاشیہ ہو دوسرا سکرائب ہو تو یہ کام چل جائے گا۔ قانون شہادت کی آرٹیکل 79 کے تحت کوئی بھی دستاویز ہو اس کے لیے دو گواہان حاشیہ ضروری ہوتے ہیں۔ اب سوسائٹی میں مسائل ہوتے ہیں، بعض اوقات یہ گواہان مر جاتے ہیں، بعض اوقات کوئی ریفیوز کر دیتا ہے، اور بعض اوقات صرف ایک گواہ ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ قاتل ہوتا ہے، تو کیا کیا جائے؟ تو اس کو آپ ذرا غور سے سمجھیں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ نے کہا ہے کہ دستاویز کا ایک گواہ جو حاشیہ ہے، مارجنل وٹنس جسے کہتے ہیں، وہ موجود ہے، اوکے، ویل اینڈ گڈ۔ دوسرا گواہ نہیں ہے بلکہ سکرائب ہے، کاتب جو لکھنے والا ہے۔ تو سپریم کورٹ کی رولنگز ہیں، اس میں جو سکرائب ہوتا ہے وہ بھی گواہ ہی ہوتا ہے، بلکہ وہ اتھینٹک گواہ ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اس دستاویز کو لکھا، اس کے ایک ایک چیز کو وہ جانتا ہے۔ گواہان سے بھی زیادہ اس کی اتھینٹسٹی ہوتی ہے، کیونکہ جو ایورمنٹس جو کنٹینٹ سے اس نے جاٹ ڈاؤن کیے، لکھے، تو وہ بھی ایک بہترین گواہ ہے۔ تو آپ کے پاس ایک گواہ حاشیہ اور دوسرا قاتل اگر موجود ہے تو آپ اس دستاویز کو ثابت کر پائیں گے، اور یہ ایڈمیسیبل ہے، ایویڈنس جو ہے قابل ادخال ہوگی، آپ کو اس سے نقصان نہیں ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو میرے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ ایک اور سوال جناب، وہ بھی جونیئر وکیل صاحب ہیں، جنہوں نے پوچھا ہے کہ ہم نے نظر ثانی درخواست دائر کی تھی وہ خارج ہو گئی ہے، آیا ہم اپیل کر سکتے ہیں؟ اس کو جی مختصر جواب تو یہ ہے نو۔ یہ جو نظر ثانی ہے، ریویو پیٹیشن، یہ آپ کو سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے تھا۔ اس میں محدود اختیارات ہوتے ہیں، کوئی قانون میں کسی قسم کا ایرر آن دا فیس آف ریکارڈ موجود ہو
کوئی چیز رہ گئی ہو تو وہ نظر ثانی ہوتی ہے. اس کے لیے آپ کو پہلے تو 5,000 روپے فیس ہوتی تھی، وہ بھی ادا کرنی ہوتی تھی. تو کوشش ہونی چاہیے کہ نظر ثانی آپ دائر نہ کرتے. اب آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی اپیل، نگرانی وغیرہ کسی بھی فورم پر آپ نہیں کر سکتے. اس کے لیے ایک اور ٹرم یوز ہوتی ہے، ریکال. اگر کوئی اپلیکیشن وغیرہ ہے تو آپ ریکال جو ہے وہ درخواست دے سکتے ہیں انڈر سیکشن 12(2) CPC کے تحت کہ جی عدالت کو اختیار نہیں تھا، فلاں 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 یہ مسائل تھے. تو ریکال جو ہوتا ہے وہ نظر ثانی نہیں ہوتی، وہ عدالت کو باور کرانا ہوتا ہے کہ جناب قانون یہ تھا، آپ نے اس کو یوں کیا ہے، لہذا آرڈر وائڈ ہے تو اس کو ریکال کیا جائے. تو یہ آرڈر پھر ریکال ہو سکتا ہے. کچھ عدالتیں کہتی ہیں کہ آپ نے اصل میں نظر ثانی کی ہے، اس کی آڑ میں آپ نے یہ آرڈر ریکال کروایا ہے. تو بہرحال اس میں رولنگ موجود ہیں، عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ کی جو گائیڈنس ہے وہ بھی موجود ہے. عدالت جو ہے وہ باؤنڈ ہوتی ہے قانون کی. بار اینڈ بینچ بوتھ آر ڈیوٹی باؤنڈ کہ وہ اس کو آبزرو کریں قانون کو. اگر کوئی شخص یہ یا عدالت نہیں کرتی تو پھر آپ اس کو ریکال کی درخواست دے سکتے ہیں، جس پر جس پریزائڈنگ آفیسر نے، جس عدالت نے وہ آرڈر پاس کیا تھا وہ اسے خود انڈو کر سکتی ہے. امید ہے کہ آپ کو میرے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. نیکسٹ کویشچن ہے جی، انہوں نے جناب لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مجلس میں، کسی جلسہ میں، کسی جگہ کوئی بات کہہ دے، کل کو پھر وہ عدالت میں جا کے کہے کہ اسے درست تسلیم کیا جائے کیونکہ یہ میں نے فلاں جگہ، فلاں مجلس میں یا فلاں گھر میں یہ بات میں نے کی تھی. یہ بہت اہم بات ہے، اسے سمجھ لیں کہ کوئی شخص اپنے بیان کو اپنی فیور میں عدالت میں پیش نہیں کر سکتا. اس میں قانون شہادت کا آرٹیکل 34 بھی موجود ہے. بہرحال آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح کی شہادت جو ہے وہ ان ایڈمیزیبل کہلاتی ہے کہ آپ نے کوئی بات کی، پھر کچھ عرصہ بعد آپ وہی چیز اٹھا کے کہ جی میں نے یہ بات یوں کی تھی. ہاں اگر آپ کے مخالف فریق نے کوئی بات کی ہے، کسی جگہ کی ہے، عدالت میں کی ہے، گواہی کے وقت، شہادت کے وقت کی ہے، تو آپ اسے عدالت میں اپنے حق میں یہ چیز پیش کر سکتے ہیں اور اسے پھر آرٹیکل 114 قانون شہادت کے تحت اس کو اسٹاپل کہتے ہیں کہ اب جناب یہ بندہ جس نے پہلے یہ بات کی تھی اب اس سے منحرف ہو رہا ہے، اس سے انحراف کر رہا ہے، لہذا یہ شوڈ ناٹ بی الاؤڈ. تو عدالت اس پر تو ایکشن لے سکتی ہے. اس طرح نہیں جس طرح آپ نے پوچھا ہے کہ آپ نے خود ہی کوئی بیان دیا کہیں پر اور پھر وہی آگے عدالت میں پیش کر دیں کہ جی فلاں جگہ میں نے یہ بیان دیا تھا. اس سیناریو میں آپ کا یہ بیان جو ہے وہ ان ایڈمیزیبل ہے. نیکسٹ کوشچن ہے جی، کہ ترمیم دعویٰ میں یا جواب دعویٰ میں کس طرح ہوگی. دعویٰ میں یا جواب دعویٰ میں ترمیم کس طرح ہوگی. اگر آپ نے اپنے دعویٰ میں ترمیم کرنی ہے تو آرڈر 6 رول 17 موجود ہے. کوئی ایک پیرا بھول گیا
کلر کی وجہ سے غلطی سے کوئی مسئلہ ہو گیا یا کچھ حقائق تھے جو اس وقت کلائنٹ نے آپ کو نہیں دیے، اب وہ دوبارہ وہ حقائق اس کا دعوے کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو آرڈر 6 رول 17 کی درخواست دینا پڑے گی عدالت سے اجازت لینے کے لیے۔ عدالت پھر نقل فراہم کرے گی مخالف فریق کو، اس کا جواب دیں، وہ جو بھی جواب دیں گے اس کے بعد بحث ہوگی، بحث کے بعد اگر آپ کی وجہ جو ہے وہ معقول ہے، ریزنیبل ہے، ریزن بیسڈ ہے، تو عدالت آپ کو اس کی اجازت دے دے گی، چاہے تو وہ کاسٹ ڈال دے، جرمانہ ڈال دے کہ جناب آپ نے یہ ترمیم کروا رہے ہیں، اعتراض سے دوسری پارٹی کو ہم نے ڈریگ کیا ہے، تو وہ اس پر وہ کر سکتی ہے، جرمانہ کر سکتی ہے، کاسٹ ڈال سکتی ہے۔ ایک ترمیم ہے مخالف فریق کی پلیڈنگ میں ترمیم کروانا، وہ ہوگی آرڈر 6 رول 16 کے تحت۔ اس میں کوئی اس قسم کا مواد ہے جو غلط ہے، قانون کے منافی ہے، فضولیات پر مبنی ہے، کسی کی شہرت کو ڈیمیج کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی بات اگر آئے گی تو آرڈر 6 رول 7 کے تحت اسی طرح آپ درخواست دیں گے، پھر وہ جواب درخواست آئے گا، اس کے بعد بحث ہوگی، اس کے بعد پھر آرڈر عدالت کر لے گی۔